اہل حدیث عالم علامہ ہشام الہی ظہیر سلفی عالم ہیں، ان کی ایک ویڈیو ان کے یوٹیوب چینل پر چل رہی ہے، ختم کل 10واں 20واں 40واں جمعرات کے حوالہ سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ تو کافی سارے دوستوں نے یہ ویڈیو بھیج کر پوچھا کہ آپ کا اس حوالہ سے کیا موقف ہے، آپ اس حوالہ سے ایز اے مسلم کیا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، جب تک ہم ان مسلک کی لڑائی جھگڑوں سے پاک ہو کر بات نہیں کرتے، یہ بات آگے پبلک تک صحیح طرح پہنچ نہیں پائے گی کہ مر جانے والے بندے کے ساتھ لواحقین کا پیچھے سے کیا عمل ہونا چاہیے، ایز اے مسلم انہیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ اس مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچے، وہ کون سا عمل ہے جو اس مرنے والے کو فائدہ دے گا، وہ کون سا ایسا سلسلہ ہے جس کے جاری رہنے سے اس مرنے والے کو کنٹینیو ثواب ملتا رہے گا۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد سوچتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے، اس کا نہ دین میں کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ میں مسلک سے پاک گفتگو کروں گا جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، جس کو پڑھ کے، جس کو سمجھ کے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے مسلمان ایک صحیح ڈائریکشن کا تعین کر سکیں گے کہ ہمیں کس سمت جانا ہوگا، ہمیں اپنے مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہوگا، پیچھے سے کون سے اعمال کرنے ہوں گے جس کا سلسلہ اسے کنٹینیو ثواب کا پہنچتا رہے۔ مقصد کیا ہے؟ ثواب پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی مقصد ہے تو وہ غلط ہے، وہ بدعت ہے، اس کا کوئی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ اور صحیح سند کے ساتھ جو احادیث ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسی سے خود بھی عمل کریں اور اپنے پبلک تک بھی، اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ اعمال پہنچائیں، یہ احادیث پہنچائیں کہ ہمیں مر جانے والے بندے کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے، یہ سلسلہ کرنا چاہیے جس کا اسے قبر میں فائدہ ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ۔ حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا من ثلاثۃ، سوائے 3 اعمال کے۔ فرمایا ان میں سے پہلا عمل یہ ہے الا من صدقۃ جاریۃ، نمبر 1 صدقہ جاریہ کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے، اس کا ثواب مرنے والے کو برابر ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ میں کیا کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں کوئی راستہ وقف کر دیا، کوئی پانی کی سبیل لگا دی، واٹر کولر لگا دیا، دور حاضر کے ساتھ دیکھتے جائیں کہ واٹر کولر کا اہتمام کر دیا کیونکہ اب کنواں تو ہے نہیں، واٹر پلانٹ لگا دیا، فلٹر پلانٹ لگا دیا، اس کے علاوہ راستے کے لیے مسجد بنا دی، مسجد کے لیے راستہ وقف کر دیا، مخلوق خدا کے لیے راستہ مہیا کر دیا، گلی نالی کے مسائل جو کسی کو تکلیف پہنچاتے تھے، جس پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، FIR ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے زمین کے ٹکڑوں پر، وہ مسائل سارے حل کر دیے۔ جتنی دیر مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہے گی اس کا مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دینا، اس کے لیے مال خرچ کر دینا، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، کسی یتیم بچے کی کفالت کا ذمہ لے لینا، جتنی دیر وہ پڑھتا رہے گا، جتنی دیر وہ اس پیسے سے، اس بندے کے صدقہ کے پیسہ سے، جو بھی بندہ جس حوالہ سے لے لے وہ فائدہ لیتا رہے گا، اس مرنے کے بعد اس شخص کو اس کا صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، ابو داؤد ابن ماجہ شریف کے اندر ہے کہ صدقہ جاریہ کا برابر ثواب اس مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا او علم ينفع به، اور فرمایا کہ علم نافع، ایسا علم جو پبلک کو نفع دیتا رہے۔ اس بندے نے اپنی زندگی میں بھی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، علم دیا، نالج دیا، دین کا علم، دنیا کا علم، جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہے تو اس سے آگے مخلوق
فائدہ اٹھا رہی ہے، شفا یاب ہو رہی ہے۔ وکیل تھا تو اس نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، مال نہیں بٹورا بلکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے، علم نافع کی نیت سے کہ مخلوق کو فائدہ ہو، وہ کرتا رہا۔ اپنے مرنے کے بعد اس نے اپنا نائب اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا، اپنے بیٹے کو بھی وہی علم سکھایا، کسی مدرسہ والوں کی خدمت کر دی، دینداروں کی خدمت کر دی کہ یہ ثواب مجھے ملتا رہے، یہ جو عمل کریں گے اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ اس کا ثواب بھی بندے کو کنٹینیو ملتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک سے ہے، آگے اس کی جتنی بھی تشریح کر لیں۔ تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، تیسرا عمل یہ ہے کہ وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ ولد صالح یدعو لہ، تیسرا پوائنٹ یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد جو اس بندے مومن کے لیے دعا کرے، مرنے والے کے لیے۔ اب پیچھے والوں کا یہ ضروری ہے ان پر حدیث مبارکہ کی روح سے کہ اس اپنے مرنے والے کے لیے دعا کریں۔ اس میں پہلی چیز جو دعا کی ہے، یاد رکھ لیں، واضح طور پر حدیث پاک میں آ چکا ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کرے نیک اولاد۔ سب سے پہلی دعا مرنے والے کے لیے وہ اولاد نماز ادا کرے۔ اب یہ اس کی تشریح ہے، نماز سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ وہ بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور آخر میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد ہر دوسری رکعت میں جب وہ یہ پڑھتا ہے 2 رکعت والی نماز کے آخر میں ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے۔ فاتحہ کا بھی ثواب، نماز کا بھی ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ ربنا اغفر لی، وہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے، کل مومنین کی بخشش فرما دے۔ تو کیا یہ پہلا عمل ہے نماز کا، وہ مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر نہ پہنچتا ہوتا تو یہ دعا نہ ہوتی، حضور دعا کا نہ فرماتے، تو نماز کے اندر یہ دعا نہ ہوتی اگر اپنے مرحومین کے لیے ہم دعا نہ کر سکتے۔ تو فرمایا کہ دعا کرو گے تو دعا میں بہترین عمل نماز پہلا عمل ہے، وہ اسے پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید پڑھا، یا رب ذوالجلال، میں نے جو قرآن مجید پڑھا میں اپنے مرنے والے کی صالح ثواب کرتا ہوں، وہ مالک ہے، اس کا فضل ہے، وہ ضرور قبول کرے گا، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس مرنے والے کو اس دعا کا اور اس قرآن مجید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ عام فہم ہے، اسے مسلک کو ذہن میں نہ رکھ کے سوچئے گا۔ آپ دعا کریں گے، اللہ رب العالمین اس مرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نیک اولاد ہی پیچھے سے دعا کرتی ہے، شراب پینے والے، بدکاری کرنے والے، برے اعمال کرنے والے دعائے خیر پیچھے سے نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا 3 اعمال ہیں اس حدیث پاک کی روح سے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو پیچھے سے دعا کرے۔ اب وہ دعا کرنے کا عمل اپنا اپنا ہے، وہ قرآن مجید پڑھ کے دعا کرے، حضور کا ذکر کر کے دعا کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کر کے دعا کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے دعا کرے، اللہ کا ذکر کر کے دعا کرے۔ وہ جتنا بھی ذکر ہو اس کا ثواب مرنے والے کے اصالے ثواب کر دے، کیونکہ بیٹا ہی دعا کرے گا، پیچھے سے کسی نیک بندے سے دعا کروا دے گا، کسی عالم سے دعا کروا دے گا کہ یا رب ذوالجلال، وہ جو دنیا سے شخص کیا ہے اس کی کامل بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہم نے جو دعا کی ہے، کیونکہ جس جگہ دعا ہوتی ہے، جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین یقیناً اس پاک محفل کی برکت سے، اس پاک جگہ کی برکت سے اور اس ذکر کا جو ثواب ہے اس مرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ کئی اس پر بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ وہ بندے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے، آج ہمیں اس کا برابر اجر ملتا۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھ لیں، مرنے والے کو اس کا برابر ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، یہ بھی نسائی شریف کے اندر، یعنی کتب سیاہ جو 6 ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، ان میں سے نسائی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کے لہجے میں ہی یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، انا امہ ماتت فقال یا رسول اللہ انا امی ماتت،
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ فوت ہو گئیں، دنیا سے چلی گئیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان امی ماتت، میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کی طرف سے کوئی عمل کر سکتا ہوں جس کا ثواب اسے برابر پہنچے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال نعم، ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأی الصدقۃ افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کون سا صدقہ بہتر رہے گا صدقہ جاریہ کے کاموں میں؟ وہ جو اس حدیث پاک میں بھی ذکر آیا تھا وہ زندہ کے لیے بھی ہے، اب یہ حدیث پاک مرنے والے کے لیے بھی ہے۔ کوئی مر جائے تو پیچھے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہے صدقہ جاریہ، اپنی زندگی میں اس نے کوئی کام کیا۔ اب یہ دیکھیں مرنے کے بعد لواحقین جو عمل کرتے ہیں اس پر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین صدقہ کون سا رہے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سقی الماء فتلک سقایۃ سعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پانی کا اہتمام کرنا، پانی پلانا، اللہ کی مخلوق کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، جہاں پر پانی کی کمی ہے وہاں تک پانی پہنچانا، فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو فتل کا سقایۃ سعد او آل سعد بالمدینہ، نسائی شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت سعد نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، پس یہ کنواں مدینہ میں سعد یا آل سعد کی پانی کی سبیل کے نام سے مشہور تھا، پانی کی سبیل کے نام سے، جیسے کہ جس طرح ہم نے بھی اب دیکھا بیر ام سعدن، حضرت سعد کی والدہ کے نام کا کنواں آج بھی مدینہ شریف میں وہ موجود ہے۔ جب ہم واٹر کولر لیتے ہیں تو اس پر لکھتے ہیں برائے اصال ثواب فلاں بن فلاں۔ تو یہ اس حدیث پاک حضرت سعد صحابی رسول کے اس عمل کی وجہ سے وہ لوگ لکھتے ہیں۔ اگر کسی اور کا نظریہ اپنے نام کو چمکانا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی لکھتا ہے کہ لوگ جب پانی پئیں تو اس کے والد کا جو نام لکھا ہوگا وہ دعا کریں کہ یا اللہ جنہوں نے یہ ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا ہے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما، یا اس کے گھر والوں کی بخشش و مغفرت فرما جنہوں نے یہ عمل کیا اس مرنے والے کے جانے کے بعد، ان کی بھی بخشش فرما دے، اس مرنے والے کی بھی بخشش فرما دے۔ یہ نیت ہو تو احسن عمل ہے، لیکن لکھوانا حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے عمل سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد کوئی بھی عمل کیا جائے صدقہ کا تو اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچ جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد کنٹینیو اس کا ثواب جاری رہتا ہے اگر پیچھے سے لواحقین کوئی عمل کریں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں ان رجلا، ایک شخص نے قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امی توفیت، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، ان تصدقت عنہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی والدہ سے کیا کوئی چیز صدقہ ان کی طرف سے کر دوں تو کیا وہ اسے نفع دے گا؟ اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ انہوں نے سوال کیا آفا ینفعها ان تصدقت عنہا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کیا مرنے والے کو اس کا نفع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور انہوں نے لکھا ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے، اور باقیوں نے بھی اس حدیث پر کلام کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کر رہے ہیں
کہ اس شخص نے پوچھا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ صدقہ اس میری والدہ کو نفع دے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال نعم قال فإن لی مخرفا فأشهدک انی قد تصدقت به عنہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ اس بندے نے آگے سے عرض کیا کہ میرے پاس ایک باغ ہے، آپ گواہ رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کیا، میں نے یہ باغ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنی والدہ کو جس چیز کا نفع پہنچتا رہے، میں نے یہ باغ ان کے لیے وقف کر دیا، یعنی اللہ کی مخلوق کو دے دیا، جب تک مخلوق خدا اس میں سے فائدہ اٹھاتی رہے گی میری ماں کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہ صحیح حدیث پاک سے مرنے والے کو نفع ہوتا ہے۔ پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کالا بینا انا جالس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اور دوسری روایت مسلم، ترمذی اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت بریدہ کہتے ہیں میں انا جالس میں بیٹھا ہوا تھا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقہ میں دی تھی، اب میری ماں فوت ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں ثواب مل گیا اور وراثت نے وہ باندی تمہیں لوٹا دی۔ تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں پر ایک ماہ کے روزے بھی باقی تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں اس کی طرف سے روزے رکھو۔ تو اس نے عرض کی یہ سوال ہے جو آج کی مخلوق سوال کرتی ہے، آج کے مسلمان سوال کرتے ہیں، کیا مرنے والے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا ہم یہ عمل کریں گے اسے نفع پہنچے گا؟ کیا ہمارے ان اعمال کی وجہ سے جو ہم صدقہ جاریہ کے کریں گے کیا اس مرنے والے کو نفع ہوگا؟ تو اسی طرح اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں نے حج بھی کبھی نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج بھی ادا کروں؟ یعنی میری ماں نے کچھ روزے بھی نہیں تھے رکھے، کیا میں وہ روزے رکھوں؟ اور میری ماں نے حج بھی نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَحُجُّ عَنْهَا قال حجی عنہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج بھی ادا کرو، اسے ان تمام اعمال کا ثواب پہنچے گا۔ وہی بات آفا ينفعها، وہ جو پچھلے بندے نے بھی جو پچھلی حدیث پاک میں نے بتایا جس کا ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد اور نسائی شریف کے اندر ذکر ہے کہ کیا اس کا نفع پہنچے گا، تو یہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ہاں اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچے گا، برابر عطا ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک اسی موضوع پر کہ کیا فوت شدگان کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے عرض کی ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابی مات وترک مالا ولم یوصی، کہ میرا والد دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے اور میرے والد نے اس کے بارے میں وصیت بھی نہیں کی۔ تو اس بندے نے عرض کی آج کے دور کے لوگوں کی طرح نہیں کہ مال پیچھے سے ہڑپ کر لو، بھائی بھائی سے لڑائی جھگڑے کرنے لگ پڑے اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کی طرف لے جائیں اور پھر عدالت کے چکروں میں اپنی ساری نسل کو برباد کر ڈالیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں جن کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، تزکیہ فرمایا قرآن و حکمت کے ذریعے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَحَالِ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنَّا أَتَصَدَّقَ عَنْهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ یہ کیا ہے؟
کہ پیچھے والے دعا کریں گے، پیچھے والے عمل کریں گے تو کیا یہ اس کو نفع پہنچے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی؟ تو مسلم، نسائی، ابن ماجہ کی یہ بھی حدیث پاک ہے، یعنی وہ جو سیاستہ کی 6 کتب ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف، ان 6 میں سے یہ 3 کتب ہیں، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ۔ فرمایا کہ ان کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال نعم، فرمایا کہ اگر تم اپنے باپ کا وہ مال صدقہ جاریہ کے لیے وقف کر دو گے، اپنے باپ کا وہ مال مخلوق خدا کے لیے وقف کر دو گے، تو اللہ رب العالمین اس کا برابر ثواب اس مرنے والے کو عطا فرمائے گا، اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو یہ ہیں احادیث مبارکہ۔ پیچھے والوں کے لیے کیا عمل ضروری ہے کہ وہ کیا عمل کریں گے تو اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان والدین کو، چچا کو، پھپھو کو، دادا کو یا کسی دوست احباب کو اس کا ثواب برابر پہنچے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، ناظرین مکرم، میں کثرت سے احادیث مبارکہ جو پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب آپ بھی سن سکتے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی خرافات ہیں یا کوئی بات ہے تو آپ اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا میں نے مسلک کو مد نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کرنی، میں نے جو بات کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دفاع کے لیے بات کرنی ہے۔ میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کی تھی، مسلک کے دفاع کے لیے نہیں۔ اللہ کی مخلوق کا درد ہے میرے اندر کہ ہم اللہ کے بندوں کو کیوں الجھا کے رکھیں، ہم انہیں کیوں غلط جانب لے کر جائیں، غلط سمت کی جانب لے جائیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے۔ ہم اگر حدیث پاک میں بھی مسلک لے آئیں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے، یہ مخلوق کدھر جائے گی؟ اس حدیث پاک کے اندر نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث سلفی ہے۔ یہ سیدھی مسلمانوں کے لیے ڈائریکشن ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے یہ عمل کیے جائیں، صدقہ جاریہ کیا جائے، دعا کی جائے، نیک عمل کر کے دعا کی جائے۔ اب وہ کسی بھی طرح ہو، اب وہ اللہ کا ذکر کر کے دعا کریں، اب وہ نماز پڑھ کے دعا کریں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کر کے، مخلوق کے لیے صدقہ کا کام۔ جیسے میں یہاں بیٹھ کر حدیث پاک پہنچا رہا ہوں، آپ کسی اتھینٹک عالم سے جو مسلک کا چورن نہ بیچتا ہو، جو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سنائے، اور آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ جو قرآن اور حدیث میں بیان کر کے حضور کا ذکر کروا کے پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ کے اپنے والد کے سال ثواب کروں گا، تو اس محفل سے بھی میرے اس ختم میں آنے والے لوگ اب اسے ختم ہی ہم کہیں گے، اب اسے ہم اور کیا کہیں؟ دور حاضر کا لفظ ہے یہ، کوئی قرآن اور حدیث کے اندر لفظ نہیں۔ دور حاضر میں جو بھی چیز چلتی ہے اسے وہ رائج ہوتی ہے، اس میں اگر شرک بدعت نہیں ہے، ایک لفظ کی بنیاد پر اس کی پہچان ہے تو ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ وہ جو میرے والد کے لیے اصال ثواب کی دعا ہے، وہ میری والدہ کے لیے اصال ثواب کی دعا ہے، حضور کا ذکر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، حضور کی سیرت بیان کر کے کہ مخلوق کو مزید نفع پہنچے، ان پر مزید قرآن و سنت کے وہ علم کے ذخائر کھل جائیں اور انہیں پتہ چلے، وہ بھی صدقہ جاریہ کی نیت ہے۔ پھر جو دعا نیک اولاد کرے گی، نیک بندے سے دعا کروائے گی، خود کرے گی، یہ تو بہترین عمل ہے۔ وہ خود پڑھیں گے، یہ اس سے بہترین عمل ہے۔ وہ خود دعا کریں گے تو کسی کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک اچھا پیغام پہنچائیں، ان سے قطع رحمی نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ اچھا تعلق جوڑیں، انہیں بلائیں، دعوت دیں، انہیں کھانا کھلائیں، اپنے والد کے لیے ان کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ یہی عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں مل رہا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے پیچھے سے دعا کرے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے اور بڑی اہم حدیث پاک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت کرتی ہیں بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، فی باب وصولی ثواب الصدقات الی المیت، مسلم شریف کے اندر بھی یہ باب ہے، ثواب الصدقات الی المیت، مرنے والے کے صالح ثواب کے لیے، مرنے والے کو کیا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، پیچھے والوں کو کیا عمل کرنا چاہیے، احادیث میں اس کا کیا ذکر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں روایت کرتی ہیں کہ ایک آدمی ان رجلا
قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، ان امی افتلتت نفسها، کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہیں، وَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اور اس بندے نے عرض کی میرا خیال ہے اگر وہ بوقت نزا گفتگو کر سکتی تو صدقہ کی ادائیگی کا حکم کرتی، یعنی نیک عمل کرنے کا حکم کرتی کہ میری یہ جو جان ہے آسانی سے نکل جائے، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اچانک فوت ہو گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں تعلیم ارشاد فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس بندے نے عرض کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچے گا؟ اب یہ دیکھیں، امام مسلم نے اس کا باب بھی باندھا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک بھی ہے کہ کیا اس خیرات کا ثواب اسے پہنچے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، ہاں اس مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہ ہے دین، یہ ہے صحیح حدیث مبارکہ، یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام۔ اب نہ اس کے اندر بدعت ہے، بدعت کہتے ہیں نئی چیز ایجاد کرنا، یہ پرانی چیزیں ہیں جو حضور نے ہمیں بتائی ہیں، صحابہ اکرام نے ہمیں بتائی ہیں، ہماری ماں ام المومنین نے خود دیکھ کر بتایا، عبداللہ ابن عباس نے بتایا ہے، عبداللہ ابن عباس نے دوسری روایت میں بھی بتایا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی بتایا، یعنی دیگر جتنے بھی راوی ہیں سارے حضور کے پیارے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے صحابہ سے دین لینا ہے، ہم نے حضور کی احادیث سے دین لینا ہے، ان کے سامنے واضح حدیث پاک ہے، اس عمل کو لے لیں گے تو ساری زندگی فائدہ ہوگا، کسی مسلک کی قید میں آپ نہیں رہیں گے، کسی ٹھیکیدار کی قید میں آپ نہیں رہیں گے، ڈائریکٹ دین کی ڈائریکشن لیں کہ مرنے والے کے لیے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب اسے پہنچے گا، دعا کے لیے رشتہ داروں کو بلائیں گے، اصالِ ثواب کی دعا کریں گے، انہیں کھانا کھلائیں گے، اچھا سلوک کریں گے، انہیں سے معافی مانگیں گے، اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، والدہ کے رشتہ داروں کے ساتھ۔ احادیث میں ذکر آیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ، والد کے دوستوں کے ساتھ، ان کے خونی رشتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ انہیں بلائیں، کھانا کھلائیں، دعا کریں، حضور کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ سارے نیک عمل حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہیں؟ اس کے بعد پھر دعا کی جائے، او ولد صالح، نیک اولاد پیچھے سے کیا کرے؟ یدعو لہ، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اس کا برابر ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جتنی بھی احادیث مبارکہ میں نے بیان کیا، میں نے پہلے بولا تھا میں اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا کہ کسی بھی حدیث پاک کو میں نے مسلک کی نیت سے نہیں، دین کے ایک ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ تک پہنچایا ہے، صحیح حدیث پہنچائی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ پھر اسی چکر میں رہیں کہ علامہ ہشام صاحب نے یہ کہا ہے، یا فلاں دیوبند عالم نے یہ کہا ہے، یا فلاں اہل سنت عالم نے، یہ فلاں فلاں کی قید سے نکل کر ڈائریکٹ ان حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے نیک عمل کریں، اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے صدقہ، خیرات، علم نافع، دین والوں کی خدمت، کسی بھی حوالہ سے نیک کام کریں، آپ کو اس کا برابر ثواب ملے گا، مرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، حضور کے ذکر کی محفل سجائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، سب سے پہلے خود پڑھیں، اور ان تمام اعمال سے اوپر جو عمل ہے وہ خود نماز پڑھ کے دعا کریں۔ نماز کے اندر دعا ہے، نماز کے آخر میں دعا ہے، نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ ہے، نماز کے بعد کہیں یا اللہ اس نماز میں تو نے بار بار ذکر کروایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ذکر ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی مرنے والے کو تمام چیزوں کا ثواب پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو خالصتاً سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا درد رکھنے والے علماء کا سایہ اللہ تا دیر اس امت پر قائم و دائم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔